آج ایک نعرہ بہت لگایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اور اس کے بعد مذہب کا رشتہ ہے. یہ خوب سمجھیں، یہ بھی میڈیا کا ایک شیطانی کام ہے. میڈیا کیا نعرہ لگاتا ہے کہ پہلے کون سا رشتہ ہے؟ انسانیت کا. پھر کون سا رشتہ ہے؟ مذہب کا. لہذا ہم قانون سارے انسانوں کو دیکھ کے بنائیں گے، اور سارے انسان مسلمان نہیں ہیں. مذہب کو بعد میں دیکھا جائے گا، کیونکہ مذہب لوگوں کے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف. لہذا اگر ہم انسان کی مفاد میں قانون بنائیں گے، اس میں اگر کسی مذہب کے مفاد پر، کسی کے مذہب کے مفاد پر زد پڑتی ہے تو پڑتی رہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سارے انسانوں کو دیکھ کے قانون بنائیں گے نا، اس سے اگر مسلمانوں کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو پڑتی رہے، کیونکہ کسی کے مذہب کو رعایت پہلے انسان بعد میں کیا ہے؟ بعد میں ہم مسلمان ہیں. یہ غلط ہے، یہ 100% غلط ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانوں کا رشتہ پہلے نہیں ہے، پہلے خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے. پہلے ہم مخلوق ہیں، بعد میں انسان ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ ہم مخلوق ہیں. مخلوق کسے کہتے ہیں؟ کریٹڈ، بنے ہوئے. پہلے کسی نے ہمیں بنایا ہے، ہم بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر اس کا احسان ہے کہ ہمیں جانور نہیں بنایا، اس نے کیا بنا دیا؟ انسان. تو پہلا رشتہ کس کا ہے؟ خالق اور مخلوق کا. یہی اللہ کا دعویٰ ہے قرآن میں کہ پہلے خالق ہے، انسانیت بعد میں ہے. لہذا ہر انسان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. لیکن اگر کسی انسان کو فالو کرنے میں یا کسی انسان کو منانے میں خالق ناراض ہو رہا ہے تو پھر اس انسان کو ناراض کر دو، خالق کو ناراض مت کرو. اب اگر آپ ایسا قانون بنا رہے ہیں جس میں انسانیت کا تو فائدہ ہے مگر مذہب کا نقصان ہے، تو مذہب کا نقصان در حقیقت کس کے ساتھ زیادتی ہے؟ خالق کے ساتھ. کیونکہ مذہب یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں کون سا دین برحق ہے؟ اسلام. وہ اللہ کا دین ہے. تو آپ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جس سے اس کائنات کا خالق آپ سے ناراض ہو جائے. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں میں. دیکھو غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ زنا کی وہ اجازت دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب لڑکا راضی لڑکی راضی، دونوں خوش ہیں، تو اس میں کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، کوئی ظلم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر وہ دونوں راضی ہوں اور زنا کر لیں تو چوک پہ کھڑا کر کے کیا کرو ان کو 100 کوڑے لگاؤ. اب انسانیت کا فائدہ بظاہر اس میں ہے کہ ان کو کوڑے نہ مارے جائیں. بھائی کوئی زیادتی نہیں کی، وہ بھی راضی وہ بھی خوش. اور اگر وہ اپنی خواہش پوری نہ کرتے، ڈپریشن کے مریض بن جاتے، بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتے. کیا خیال ہے؟ جب انسان کی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی تو ظاہر ہے اس کو روکنا پڑتا ہے، بریک لگانی پڑتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پریشان، تو لہذا انہوں نے قانون سازی کی. انہوں نے کہا بھائی پریشان ہو رہے ہیں تو کیوں پریشان کریں ہم لوگوں کو؟ اگر وہ راضی ہیں تو ہونے دو بھائی. اولاد پیدا کرنا ان کا ذاتی معاملہ ہے، بچہ پیدا کریں نہ کریں ان کی مرضی، حمل باقی رکھیں ضائع کریں ان کی مرضی. وہاں یہ سب قوانین ہیں. ہمارے ہاں شریعت میں ایسا نہیں. اللہ کہتے ہیں دونوں نے خوشی خوشی بھی زنا کیا ہے اور پکڑے گئے، تمہیں پتہ چل گیا. شادی شدہ تھے تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو ان کو، اور اگر کنوارے تھے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کی حد جاری کرنے میں تمہیں نرمی سے کام لینے کی اجازت نہیں ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت پہلے ہے، وہ اس قانون کو مانیں گے؟ نہیں بھائی یہ نہیں ہے، تمہیں تو کوڑے لگ رہے ہیں، پتھروں سے مار کے ہلاک کر رہے ہیں، یہ کیا سر؟ لیکن جو کہتے ہیں کہ پہلے رشتہ کون سا ہے؟ خالق اور مخلوق کا. تو یہ زانی تو خوش ہو رہا ہے، زانیہ بھی خوش ہو رہی ہے، لیکن ناراض کون ہو رہا ہے؟ اللہ. وہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کو کبھی پسند نہیں کرتا. اللہ کو زمین پہ بے حیائی پسند نہیں ہے، اور زنا کو اللہ نے بے حیائی قرار دیا ہے. فرمایا تم انسان ہو، نکاح کر کے رہو، بغیر نکاح کے کسی عورت کے قریب جانے کی تمہیں اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے. نہ آنکھوں کا زنا کرنے کی اجازت، نہ کانوں کا زنا کرنے کی اجازت، نہ زبان سے زنا کرنے کی اجازت.
تو اب جو اللہ کو مانے گا نا، جو خالق کے رشتے کو مانتا ہے، وہ کیا کہے گا کہ بھائی زانی کی ٹھکائی لگنی چاہیے. پہلے کون ہے؟ خالق. اور اس نے بتا دیا کہ مجھے اتنی ترجیح دینی ہے کہ والدین پر بھی مجھے ترجیح دی جائے گی. تو انسانیت کے رشتہ میں سب سے اہم ترین انسان کون ہوتا ہے؟ والدین ہوتے ہیں نا. بھائی سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں احسان کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا. تو اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوا دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کو ناراض کرنے میں کوئی کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو. ان کی ماننا بھی جائز نہیں ہے بالکل. ان کو بھی آپ، بلکہ مستحب چیزوں میں جہاں شریعت نے ترغیب دے دی ہے وہاں اگر والدین روکتے ہیں تو بھی علماء کہتے ہیں کہ وہاں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. جہاں شریعت نے ترغیب دی ہے نا کہ یہ کرو اور والدین خام خواہ میں منع کریں آپ کو، وہاں بھی نہیں ہے. وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت نے کہا ہے. تو اس لیے یہ جو انبیاء بار بار بیان کرتے ہیں نا، وہ کس کا تعارف کرواتے ہیں؟ انٹروڈکشن کس کا کرواتے ہیں؟ خالق کا.